بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية یا اس انسان کی طرح جو گزرا ایک بستی پر وہی خاویۃ علی عروشها جب کہ وہ گر پڑی تھی اپنی چھتوں پر قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها کہا اس نے کہ کس طرح زندہ کرے گا اللہ اس کو اس کی موت کے بعد فأماته الله 100 عام پس اللہ نے اس کو موت دی 100 سال ثم بعث پھر اس کو اٹھایا یعنی زندہ کیا قال كم لبثت کہا کہ تم کتنے رہے قال لبثت يوما أو بعض يوم کہا اس نے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا قال بل لبثت 100 عام کہا کہ نہیں بلکہ تو رہا 100 سال فانظر إلى طعامك وشرابك پس تو دیکھ اپنے کھانے اور پینے کو لم يتسنى کہ وہ سڑی نہیں ہے وانظر إلى حمارك اور دیکھ اپنے گدھے کو وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ اور تاکہ ہم تجھے نشانی بنائیں لوگوں کے لیے وانظر إلى العظام اور دیکھو ہڈیوں کو كيف ننشزها کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں ثم نكسوها لحما اور پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں فلما تبين له پس جب اس کے لیے ظاہر ہوا واضح ہوا قال تو کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تھوڑا قریب آ جائیں جگہ خالی ہے ساتھیوں سے پہلے تو دعا کی درخواست ہے یہ پاکستان جب میں گیا تو میں نے آپریشن کرایا تھا اور آپریشن اسی مقصد سے کرایا تھا کہ نمازوں میں پریشانی نہ ہو نماز پڑھانے میں اور وہاں آخری دنوں میں تقریباً وہ ٹھیک ہو گیا تھا جب میں یہاں واپس آیا تو شروع میں تو تکلیف رہی لیکن پھر ٹھیک ہو گیا تھا ابھی پچھلے 1 ہفتے سے کچھ زیادہ پریشانی ہے اس کی اس وجہ سے میں نمازیں پڑھا نہیں سکتا بلکہ زیادہ لمبی نماز بھی اب پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا اس طرح کی حالت ہو گئی ہے تو اگر آپ کو میری لمبی امامت پسند ہو پھر تو دعا کریں اور اگر چاہیں کہ مختصر نمازیں ہوں تو پھر آپ کی مرضی بہرحال دعا کی درخواست ہے اگر یہی حالت رہی تو پھر شاید مجھے چند ہفتوں کے بعد امامت سے معذرت ہی کرنی پڑے گی پھر تو بہرحال دعا کی درخواست ہے اس حالت میں نماز پڑھانی بڑی مشکل ہے میرے لیے اللہ اکبر او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کا واقعہ بیان فرمایا ہے اس پیغمبر کے بارے میں 2 قول ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے دونوں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور بظاہر ایسے لگتا ہے زیادہ ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہ بستی ایسی حالت میں تھی اور اسرائیلی روایات کے مطابق یہ بستی جو تھی یہ بیت المقدس کی بستی تھی یروشلم کی بستی تھی یہ ایسی حالت میں تھی کہ اس کا شہر جو ہے وہ ویران ہو گیا تھا وہ اس کی چھتیں نیچے گریں اور دیواریں چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھیں بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو ان کے بہت سارے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو قید کر کے لے گیا تھا اور باقی پورے شہر کو اس نے تہس نہس کر دیا تھا
تو جب حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی قید ہو کر گئے تھے، یعنی ان کو بھی بخت نصر نے قید کر دیا تھا، قیدی بنا دیا تھا۔ پھر بعد میں کچھ لوگوں کو رہائی ملی، تو ان رہائی پانے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ تو جب یہ وہاں اس بستی کے پاس سے گزرے، القدس سے گزرے، تو یہ سوچنے لگے کہ یہ گری ہوئی بستی، چھتیں نیچے، دیواریں اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہیں، لیکن کس طرح ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جب یہ بات انہوں نے اس وقت کہہ دی جب یہ قیدی بن کر گئے تھے، جب یہ قید سے واپس آئے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر وغیرہ کو تو ہلاک کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ جو صحیح مسلمان تھے ان کو اللہ نے اسی شہر میں آباد کیا تھا، اور یہ بستی دوبارہ وہاں پر رہی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور قید جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ بس یہ اللہ کس طرح زندہ کرے گا، دوبارہ کس طرح اٹھائے گا۔ جب یہ کہا تو اللہ نے ان کو موت دے دی، اور جب یہ فوت ہو گئے تو 100 سال تک یہ فوت رہے، یعنی ان کی موت کا زمانہ 100 سال تھا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ تو اب اللہ نے پوچھا کہ بتلاؤ تم کتنا عرصہ اسی حالت میں، یعنی موت کی حالت میں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم، اس لیے کہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو وہ عصر کا وقت تھا، اور جب یہ اٹھے تو وہ بھی عصر کے بعد کا کچھ وقت تھا، یعنی بہت معمولی فرق تھا۔ تو یہ کہنے لگے کہ اگر یہ دوسرا دن ہے تو 1 دن، اور اگر یہ وہی دن ہے تو 1 دن کا کچھ حصہ میں اسی حالت میں رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ تم پورے 100 سال اس حالت میں رہے۔ پھر اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جو تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں دیکھو ہم نے ان کو سڑنے نہیں دیا، وہ اسی طرح صحیح سالم ہے جس طرح تم ان کو چھوڑ گئے تھے۔ یہ ہماری قدرت ہے۔ وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ مر گیا، وہ سڑ گیا، وہ گل گیا، اور وہ مٹی میں مٹی ہو گیا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جو تمہاری سواری تھی اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا، اور جو زیادہ جلدی خراب ہونے والی چیز ہے وہ کھانا پینا ہے، اس کو ہم نے خراب نہیں ہونے دیا۔ اب اس کے بعد تم نے موت کا منظر اور اس کے بعد کی دوبارہ زندگی کا منظر دیکھنا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو اس لیے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ آپ کو بھی لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر بنائے۔ چنانچہ جب یہ زندہ ہوئے، اور گدھے کا واقعہ جو آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے کس طرح اس کو زندہ کیا، تو جب یہ دوبارہ اس بستی کی طرف گئے، اس محلے کی طرف گئے، اور وہاں اپنے گھر کی طرف گئے، تو وہاں ان کو کوئی پہچان ہی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ اب تو پوتے نواسے اور پڑ پوتے آ چکے تھے۔ جو ان کے زمانے کے لوگ تھے وہ تو سارے فوت ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے نشانیوں سے ان کو پہچانا کہ یہ تو وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو بعد میں ان لوگوں نے پہچانا، اس فوراً نہیں پہچانا۔ تو اس طرح لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو ایک نشانی بنا دیا کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اسی طرح قادر ہے۔ پھر آگے ان سے کہا کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں کس طرح ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہڈیاں خود بخود جڑنی شروع ہو گئی۔ ثم نکسوها لحما، اور پھر اس کے بعد اس پر گوشت آنا بھی شروع ہو گیا، پھر ہم اس پر گوشت پہنائیں گے، مطلب ہے کہ اس پر گوشت آنا بھی شروع ہو گیا۔ پہلے ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں، اس کے بعد ان پر گوشت آیا، پھر چمڑا وغیرہ آیا، اور پھر ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا وہی گدھا دوبارہ زندہ ہو کر اور دوبارہ بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس پر یہ سوار ہو کر
پھر بیت المقدس کی طرف گئے اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ یہ لوگوں نے شروع میں پہچانا نہیں اور بعد میں ان لوگوں نے ان کو پہچانا۔ فلما تبین لہ، اب جب یہ حالت ان کی نظروں کے سامنے آ گئی اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اب کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقین تو پہلے بھی تھا، ایمان تو پہلے بھی تھا، اور ایمان کامل تھا، اس لیے کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے، لیکن ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین، یعنی ایک ہے کسی چیز کا یقین ہونا علم کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے، اور ایک ہے کسی چیز کے یقین کا ہونا آنکھوں کے اعتبار سے اور مشاہدے کے اعتبار سے۔ انسان اپنی نظر سے جس چیز کو دیکھ لیتا ہے اس پر جتنا یقین ہوتا ہے تو سنی سنائی بات پر اتنا یقین نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ ہے عین الیقین اور یہ ہے اطمینان قلب، تو اب ان کو اطمینان قلب بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔